Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامک وظائف اور کہانیاں کے تمام ویورز کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ حضرات جہاں کہیں بھی ہوں گے بفضل خدا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر رحمت کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی ہماری اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں جن کا آپ کو پہلے کبھی علم نہیں ہوگا، اور یہ ایسی چند اہم باتیں ہیں جن میں آپ کو وظائف، اعمال وغیرہ کی کچھ شرائط اور کچھ آداب بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ان شرائط اور ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں واپس بھیجے گا۔ دوستو، اگر آپ ان تمام آداب اور شرائط کی تفصیل کو سماعت فرمانا چاہتے ہیں تو ہماری اس پوری ویڈیو کو واچ کریں تاکہ انشاءاللہ العزیز آپ اس مکمل ویڈیو کو دیکھ کر تمام قسم کے اعمال اور دعاؤں کی شرائط کو اور ان کے آداب کو جان سکیں۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کریم کے مقدس ناموں اور قرآن کی مبارک آیتوں، وظائف اور دعاؤں میں اس قدر فیوز و برکات اور عجیب عجیب تاثیرات ہیں کہ جن کو دیکھ کر بلا شبہ قدرت خداوندی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ بہت سے مریض جن کو تمام حکیموں اور ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر مایوس کر دیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور قرآن مجید کی مقدس آیتوں سے صحیح طریقے پر چارہ جوئی کی گئی تو دم زدن میں بڑے بڑے خوفناک اور بھیانک امراض اس طرح ختم ہو گئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ جادو اور آسیب وغیرہ کی بلائیں اتنی خطرناک ہیں کہ حکیموں کی طب اور ڈاکٹروں کی ڈاکٹری اس منزل میں بالکل لاچار ہے، لیکن دعاؤں، وظیفوں اور قرآنی آیتوں کی تاثیرات قہر الہی کی وہ تلوار ہیں کہ جن کی تیز دھار سے جادو، ٹونا، آسیب سب کے سر قلم ہو جاتے ہیں۔ جادو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور آسیب بھی کبھی بھاگ جاتا ہے اور کبھی گرفتار ہو کر جل جاتا ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند عملیات اور قرآنی آیات کے جو تعویذات ہم تحریر کر کے آپ کو دیتے ہیں، ان کے متعلق اہل حاجت ان کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے چند اعمال کی اور دعاؤں کی چند شرائط میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں تاکہ آپ بھی ان تمام شرائط اور ان تمام آداب سے واقف ہوں
جن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، جس طرح جڑی بوٹیوں اور تمام دواؤں کی تاثیر اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ اسی ترکیب سے وہ دوائیں استعمال کی جائیں جو ان کے استعمال کا طریقہ ہے، اسی طرح عملیات اور تعویذات کی بھی کچھ شرائط، کچھ ترکیبیں اور کچھ لوازمات ہیں کہ جب تک ان سب چیزوں کی رعایت نہ کی جائے گی، عملیات کی تاثیرات ظاہر نہ ہوں گی اور فیوز و برکات حاصل نہ ہوں گے۔ ان شرائط میں سے 7 شرطیں جو نہایت ہی اہم اور انتہائی ضروری ہیں، جن کے بغیر قرآنی اعمال میں تاثیرات کی امید رکھنا نادانی ہے، وہ سب شرطیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ جو پہلی شرط ہے وہ ہے اکل حلال، یعنی حلال لقمہ کھانا اور حرام چیزوں سے بچنا۔ دوسری جو شرط ہے وہ صدق مقال، یعنی سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ نمبر 3 اخلاص، یعنی نیت کو درست اور پاکیزہ رکھنا کہ ہر نیکی اللہ کریم ہی کے لیے کرنا۔ تقویٰ چوتھی شرط ہے، یعنی شریعت کے احکام کی پوری پابندی کرنا۔ نمبر 5 شعائر الہی کی تعظیم، یعنی اللہ کریم کے دین کے ستونوں مثلاً قرآن، کعبہ، نبی، نماز وغیرہ کی تعظیم اور بزرگان دین کا ہمیشہ ادب و احترام کرنا۔ چھٹی شرط حضور قلب، یعنی جو بھی وظیفہ پڑھیں دل کی حضوری کے ساتھ پڑھیں، دل کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ بھی اس سے مستفید ہوں۔ اور 7ویں جو شرط ہے وہ نہایت اہم شرط ہے، جس کی بنیاد پر ہم وظیفہ کرتے ہیں اور جس کی بنیاد پر ہم اس عمل کو کرنے کے لیے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ عمل ہم کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہمیں ضرور فاقہ ہوگا۔ تو وہ 7ویں شرط ہے مضبوط عقیدہ، یعنی جو عمل اور وظیفہ پڑھیں اس کی تاثیر پر پورا اور پختہ عقیدہ رکھنا۔ اگر تذبذب یا تردد رہا تو وظیفہ یا عمل میں اثر نہ رہے گا۔ دوستو یہ 7 شرائط تھیں اعمال اور دعاؤں کی جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ آداب ہیں وظائف کے جنہیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جو 7 شرائط میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان کے علاوہ اعمال و وظائف کے کچھ ضروری آداب بھی ہیں۔ ہر عمل کرنے والے کو لازم ہے کہ ان آداب کا بھی خیال رکھے، ورنہ دعاؤں اور وظیفوں کی تاثیرات میں کمی ہو جانا لازمی ہے۔ آداب، دعا اور وظائف کی تعداد یوں تو بہت زیادہ ہے، مگر میں ان میں سے چند نہایت ہی اہم اور ضروری آداب کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ نمبر 1 جو ہے آداب میں سے جو پہلا ادب ہے وہ ہے بارگاہ حق میں عجز و نیاز، یعنی اللہ کریم کی بارگاہ میں عجز و نیاز کے ساتھ عمل کرنا۔ ہر عمل کرنے یا تعویذات لکھنے کے وقت نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ خداوند قدوس کی بارگاہ میں عاجزی و نیاز مندی کا اظہار کرے۔ نمبر 2 صدقہ و خیرات، یعنی ہر عمل اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کرے۔ نمبر 3 درود شریف، یعنی ہر وظیفے کے اول و آخر درود شریف کا ورد کرے۔ نمبر 4 بار بار دعا مانگے، یعنی وظیفوں کے بعد جب اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے تو ایک ہی مرتبہ دعا مانگ کر بس نہ کر دے، بلکہ بار بار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگے۔ نمبر 5 تنہائی، یعنی جہاں تک ہو سکے ہر دعا اور ہر وظیفہ وغیرہ عملیات کو تنہائی میں پڑھے، جہاں نہ کسی کی آمد و رفت ہو اور نہ ہی کسی کی کوئی آواز آئے۔ نمبر 6 جو آداب میں سے ہے وہ ہے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہرگز کوئی عمل نہ کرے، نہ ہی کوئی وظیفہ پڑھے۔ 7ویں جو شرط ہے وہ خوراک میں کمی، یعنی جب کوئی عمل کرے یا وظیفہ پڑھے تو اس دوران میں بہت کم کھائے اور سادہ غذا کھائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے، کیونکہ پیٹ بھرے لوگ دعاؤں کی تاثیر سے اکثر محروم رہتے ہیں۔ 8ویں جو آداب میں سے ہے وہ ہے پاکی اور صفائی۔ اعمال اور وظائف پڑھنے کے دوران
بدن اور کپڑوں کی پاکی اور صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال و لحاظ رکھے، بلکہ خوشبو بھی استعمال کرے اور ظاہری پاکی و صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق، کردار اور باطنی صفائی کا بھی اہتمام رکھے۔ 9ویں جو آداب میں سے ہے وہ ہے پاک روشنائی، یعنی جو تعویذ لکھے وہ زعفران سے لکھے یا ایسی روشنائی سے لکھے جس میں سپرٹ نہ پڑی ہو، بلکہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی روشنائی ہونی چاہیے جو زمزم شریف میں گھولی ہوئی ہو یا دریاؤں کے جاری پانی میں بنائی گئی ہو۔ 10واں جو آداب میں سے ہے جو آخری ادب ہے وہ ہے اچھی ساعت اچھی نیت، یعنی ہر عمل اچھی ساعت میں کرے اور ہر تعویذ اچھی ساعت میں قبلہ رو ہو کر لکھے، اور تعویذ لکھتے وقت ہرگز کوئی طمع اور لالچ دل میں نہ لائے، بلکہ اخلاص کے ساتھ تعویذ لکھ کر حاجت مندوں کو دے۔ ہاں، اگر لوگ اپنی طرف سے تعویذوں کا نذرانہ خوشی کے ساتھ پیش کریں تو اس کو رد نہ کرے۔ دوستو، یہ تھے چند وظائف کے ضروری آداب اور اعمال اور دعاؤں کی چند شرائط جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان شرائط، ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دوسروں کے لیے باعث مفید ثابت ہوں اور ہم دوسروں کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خوشی فراہم کر سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت امت مسلمہ کو ہر قسم کی آفت، پریشانی اور بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الاسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔